ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ترجمہ کیا ہے اس کا معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتی لوگوں کو جنت میں بھیج دیتا، جہنمی لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتا، تو جو لوگ جہنم میں جاتے نا ان لوگوں کو دیکھ کے جنت میں جانے والے لوگ سوال کرتے پوچھتے کیا بول کے، ارے کیا ہوا جی، تم ہمارے ساتھ رہتے تھے نا، ہمارے گاؤں کے تھے، ہمارے محلے میں تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، تم کیوں جا رہے جی جہنم میں؟ ہم تو جنت میں جا رہے، تم کیوں جا رہے جہنم میں؟ بول کے سوال کرتے تو اس وقت ان لوگاں کیا جواب دیتے؟ ہاں ہم لوگاں نماز نہیں پڑھتے تھے. قالو بولیں گے وہ لوگ لم نکو من المصلین، ہم لوگاں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں جا رہے. دیکھو ہمارے رشتہ دار بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے دوست بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر نماز نہیں پڑھنے والے جہنم میں جاتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب پنڈلی ظاہر کرے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں آتا اور اللہ تعالیٰ پنڈلی دکھاتا. وہ کیسا دکھاتا اپنے کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ بول دیا کہ ہاں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو اس وقت سجدے کے لیے لوگ بلائے جائیں گے، سجدے کے لیے آواز دی جائے گی، لیکن لوگاں سجدہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگاں سجدہ نہیں کر سکتے. یہ بول رہا اللہ تعالیٰ. مطلب کیا ہے جی؟ اب دیکھو تمہارے اسکول میں جیسے ہی تمہارے کلاس روم میں اگر پرنسپل میم آئے تو تم کیا کرتے؟ گڈ مارننگ کرتے یا سلام کرتے، یا نہیں تو ٹھہر جاتے، ہے نا؟ ٹھہرتے. اصل میں تو ایسا کسی کے لیے ٹھہرنا جائز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب سے کیا کرتے بچے اسکول میں، پرنسپل میم آئے یا کوئی سار آئے تو کیا کرتے؟ ٹھہر جاتے. اور اسی طرح کوئی بڑے آدمی آئے، کوئی لیڈر آئے، کوئی ایم ایل اے آئے، یا نہیں تو پولیس اسٹیشن میں گئے، کبھی ایس آئی آ گیا تو لوگ کیا کرتے؟ ٹھہر جاتے. بڑے آدمی آئے بولے تو عزت کے لیے ٹھہر جاتے. اب دیکھو دنیا میں صرف کسی بڑے آدمی کے لیے ٹھہر جا رہے، کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ آتا، قیامت کے دن پورے لوگاں رہتے ایسا. اب اللہ تعالیٰ آ کے آواز دیتا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا، اے لوگو چلو سجدہ کرو آج. ذرا سوچو اب یہ اتنا بڑا میدان ہے، اب صرف یہ چھال لے لو، پورے لوگاں بھر کے ہے سمجھو 100 آدمیاں. اگر کوئی بڑے آدمی آئے، کوئی یہیں پر ایک پولیس آفیسر آئے، آ کے ٹھہرو جی بول کے اللہ تعالیٰ بولا سمجھو، کسی کے پاس ہمت رہتی ہے میں نہیں ٹھہر تم بول کے؟ پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہم لوگ یہاں پر. انہوں ٹھہرو بولے تو ٹھہر جاتے ہاتھ باندھ کے، ہے نا؟ ہینڈس اپ بولتا نا، کبھی تم دیکھتے نا ویڈیوز میں کیا بولتا؟ ہینڈس اپ بولے تو کیا کرتے؟ ہاتھاں اٹھا دیتے. اگر کوئی گن رکھ کے ہینڈس اپ بولے تو ہاتھاں اٹھا دینا پڑتا. قیامت کے اب وہ گن رکھے تو ہم لوگ ڈر کے ہاتھ اوپر کر دیتے، انہوں بولے جیسا سنتے. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ خود آ کے سجدہ کرو بول کے بولا تو کسی کے پاس ہمت رہتی کہ نہیں میں سجدہ نہیں کرتا بول کے بولنے کی؟ نہیں رہتی. سب لوگ اس دن کیا کرتے؟ ڈر کے مارے سجدہ کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا کچھ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے لیکن کر نہیں سکتے. ان کی کمر ایسا سیدھی کی سیدھی رہتی، جھکیں گے بولے تو نہیں جھکتی. دیکھو کل بھی میں بولا تھا یہ پورے بینڈنگ جتنی جگہ پر بھی بینڈ ہو رہا اپنا ہاتھ، کمر بھی بینڈ ہو رہی، گردن بھی بینڈ ہوتے ہمارے، ہے نا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ بنایا اتنا اچھا سسٹم جسم کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو کمر جھکنے والی دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہمیشہ ایسا ٹھہرنے والی کمر دیے تو بھی دنیا میں بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو اسی طرح کل قیامت کے دن انسان جھکنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ آواز دیا آپ جھکیں گے بول کے کوشش کرتا، لیکن جھک نہیں سکتا، سیدھی کی سیدھی رہ جاتی اس کی کمر. ہاں کون لوگ رہتے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. ان لوگ پوچھتے اللہ ہماری کمر اچھی تھی نا اللہ دنیا میں، ہم اب جھکنا چاہ رہے اللہ لیکن کیوں نہیں جھک سک رہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا تمہارے کو دنیا میں بھی بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، سجدہ کرو بول کے، نماز کے ٹائم پہ بلایا جاتا تھا نماز پڑھو بول کے، لیکن تم دنیا میں پڑھے نماز نہیں پڑھے، خالی جمعہ کو جمعہ پڑھ لیے، نہیں تو رمضان کو رمضان پڑھ لیے. اب بھی تمہارے کو اللہ تعالیٰ جھکو بول رہا تو تمہارے کو جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہا بولے تو تم دنیا میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے کو توفیق نہیں دے رہا بول رہا. اس لیے ہمارے نبی 5 ٹائم نماز کا تحفہ لائے بیٹا ہمارے لیے، ہے نا؟ اور ہمارے صحابہ بھی 1 ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑے، 5 ٹائم نماز پڑھے.
ان لوگ شادیوں میں بھی نہیں چھوڑے, میتوں میں بھی نہیں چھوڑے, بلکہ جنگ میں بھی نہیں چھوڑے. معلوم آپ کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, جب جنگ ہوتی دشمنوں کے ساتھ, اس زمانے میں تو بما نہیں تھے نا, تلواراں پکڑ لے کے جنگ کرتے تھے, تو نماز کا ٹائم ہوا تو آدھے لوگاں جا کے جنگ کرو اور آدھے لوگاں نماز پڑھو. پھر ان کی نماز ہونے کے بعد تم جا کے تلوار پکڑ کے جنگ کرو, اور جو لوگ اب تک جنگ کر رہے تھے ان لوگ آ کے نماز پڑھو بولا. تو جب جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو خالی ٹی وی دیکھتے ہوئے نماز معاف ہو سکتی کیا؟ جنگ میں معاف نہیں ہے تو موبائل دیکھتے ہوئے معاف ہو سکتی کیا؟ جنگ میں معاف نہیں ہے نماز تو دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے نماز معاف ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لینا بیٹا, اگر دیکھو ہمارے صحابہ تو جنگ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑے. کل قیامت کے دن ایک طرف صحابہ ہوں گے, ہمارے صحابہ کے نام معلوم ہے نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے بڑے بڑے صحابہ, کئی صحابہ کے آپ سٹوریز سنتے. تو وہ صحابہ جنگ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑے. کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا. ہمارے یہ صحابہ تو اتنی مشکل اٹھا کے بھی تم نماز نہیں چھوڑے تھے, ہمارے یہ صحابہ اتنی مشکل اٹھا کے بھی نماز نہیں چھوڑے تھے, اور تم لوگ خالی ٹائم پاس کرتے ہوئے نماز چھوڑے. شادیوں میں, فنکشنوں میں اور رسموں میں, رواجوں میں جا کے تم لوگ نماز چھوڑ دیے, بلکہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی پوچھتا. تو اس لیے نماز معاف نہیں. آج تو کئی لوگ میک اپ کر لیے بول کے نماز چھوڑ دیتے ہے نا. عورتوں کو دیکھتے نا کبھی کبھی شادیوں میں کیا کر لیتے, فل میک اپ کر لیتے, گورے دکھنا بول کے فل مار لیتے میک اپ. گورے دکھنا بول کے فل مار لیتے. اب ان لوگ نماز پڑھ سکتے, کیوں نہیں پڑھتے؟ اب وضو وضو بنائے تو پورا میک اپ اتر جاتا ہے, اس لیے ہم کیوں پڑھنا نماز بولتے. ہاں, اس لیے لوگ وضو نہیں بنانا, نماز بھی نہیں پڑھنا بول کے پورا میک اپ ہمارا جاتا بول کے میک اپ کے واسطے نمازاں چھوڑ دے رہے. آج تھوڑی دیر کی دعوت, 1-2-4 گھنٹے کی دعوت کے واسطے تیار ہو کے جا کے عشاء کی نماز چھوڑ دے رہے. رات تمام 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے رات تک دعوتاں کر لیتے ہوئے فنکشن ہالوں میں جا کے خوب کھاتے ہوئے فجر میں نماز چھوڑ دے رہے. اپنے لوگ ایک دن سنتے نا, اپنے گھر کے پاس آوازیں آتی پیچھے ادھر فنکشن ہال, فجر کے ٹائم تک رات کو 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے تک پٹاخے پھوڑ رہے. آج رات تمام ڈانس کر رہے شادیوں کے لیے, لیکن ایک آدمی بھی فجر میں نماز نہیں پڑھ رہا. جب رات تمام جاگیں گے تو فجر میں سو جاتے جا کے, تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے نماز پڑھنا بولے تو جلدی سو جانا, رات کو جلدی سو گئے تو صبح فجر میں آنکھ کھل جاتی, نماز پڑھ سکتے آسانی کے ساتھ. اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچتے رہنا, یاد کرتے رہنا. فجر پڑھے, ظہر کا ٹائم کب ہوتا کہ بول کے انتظار میں رہنا. ظہر پڑھے, عصر کا ٹائم کب ہوتا کہ بول کے انتظار میں رہنا. عصر پڑھے, مغرب کا. اپن یاد کرتے رہیں گے نماز کے بارے میں تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. اور جب کبھی بھی اگر نماز میں سستی نہیں پڑھنا بول کے دل بولا سمجھو, فوراً جہنم کی آگ کو یاد کر لینا. اور دوسرا ہمارے صحابہ کو یاد کر لینا, اللہ ہمارے صحابہ تو جنگ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑے, میں کیوں نماز چھوڑنا بول کے ایسا یاد کر لینا. اسی طرح آپ کے امی ابو کو اور آپ کے دادی کو, جو بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے تھے, ان لوگوں کو یاد کرنا. ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہمارے ابو کبھی نماز نہیں چھوڑے, ہم کیسا چھوڑنا, ایسا یہ یاد کر لیے سمجھو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. اور اسی طرح موت کو بھی یاد رکھے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا. جو لوگ آج نہیں کل پڑھ لیں گے, کل نہیں پرسوں پڑھ لیں گے بول کے چھوڑتے, لیکن کل پرسوں تک ان لوگ اگلی جمعہ تک زندہ رہتے, سو کسی کی گارنٹی ہے کیا؟ کبھی بھی مر سکتے. اس لیے جن کو موت یاد رہتی ان لوگوں کو بھی نماز پڑھنا آسان رہتا. ٹھیک ہے, تو چلو یہ کچھ باتیں تھیں نماز کے تعلق سے, سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ مرتے دم تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.